السلام علیکم ناظرین آج ماہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ اور پچھلے دنوں سے ہم لوگ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا پیغام پیش کیا جائے۔ ناظرین اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا سید عباس حسین کاظمی صاحب، اور ساتھ قصیدے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ثقلین حسین کاظمی صاحب۔ ہم آپ دونوں ہی افراد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں قصیدے کے لیے دعوت دے رہا ہوں سید ثقلین حسین کاظمی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو ساتھیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں عدو کو کیا نہ دوں کہوں، میں عدو کو کیوں نہ دوں کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری۔ آمین۔ یہ تھے سید ثقلین حسین کاظمی صاحب کہ جو بہت اچھی آواز میں آپ لوگوں کے سامنے قصیدہ پیش کر رہے تھے۔ تو آئیے سامعین، چونکہ رمضان چل رہا ہے اور اس ماہ کی عظمت آپ لوگوں کے سامنے پچھلے کچھ دنوں سے آشکار بھی ہوئی ہے، آئیے ناظرین ایک امام علیہ السلام کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ امیر اور گنجائش والے لوگ غریب اور نادار لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکیں، تو اس لیے خداوند عالم نے بندوں پر روزے کو واجب کیا۔ اور اسی کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ فرض اللہ صیام تثبیتا للاخلاص، کہ خداوند عالم نے بندوں پر اس لیے روزہ واجب کیا کہ اس سے انسان کا خلوص ظاہر ہو سکے۔ تو آئیے سامعین، اس ماہ پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں علی جناب مولانا سید عباس حسین کاظمی صاحب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة على أهلها واللعنة على أهلها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعبان شهری وشهر رمضان شهر اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے جی، یعنی اس مہینے میں خداوند عالم اپنے بندوں کو اپنی طرف سے مہمانی کے طور پر اپنے پاس بلاتا ہے۔ ضیافت ہے بندوں کی کہ خداوند عالم ہم کو مہمان بنا رہا ہے اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے۔ اگر ہم لوگوں کو کوئی بھی شخص دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کی دعوت پر جانا ہمارے اوپر ضروری ہے، تو یہاں پر خداوند عالم ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو اسی لیے لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند عالم کی اس دعوت کو قبول کریں، اور خداوند عالم کی اس دعوت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہم روزہ رکھیں، اس کی عبادت کریں۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خداوند عالم کی تسبیح کریں۔ دوسرے مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان شہر اللہ وہو ربیع الفقراء، یعنی یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ فقیروں کے لیے بہار ہے۔
فقیروں کے لیے رمضان کا مہینہ بہار کا تھوڑا واضح کریں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ کس اعتبار سے فقیروں کے لیے یہ مہینہ بہار ہے۔ اس اعتبار سے فقیروں کے لیے یہ مہینہ بہار کا ہے کیونکہ اس مہینے میں یعنی ہر انسان برابر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس مہینے کے آخر میں ہم فطرے کے طور پر کچھ پیسہ دیتے ہیں تو وہ پیسہ ان فقیروں کے لیے جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ مہینہ ان فقیروں کے لیے بہار کا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وصف شہر رمضان هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل الكرامة الله أنفسكم فيه تسبيح ونعمكم فيه عبادة۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ماہ رمضان، ماہ صیام وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمہیں ضیافت الہی پر دعوت دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا ہے، مہمانی کے طور پر خداوند عالم نے آپ کو اپنے یہاں پر بلایا ہے۔ اس میں تمہاری سانسیں یعنی اس ماہ رمضان کے مہینے میں جو ہم سانس لیتے ہیں وہ ہماری سانس لینا ایک تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، اور ہمارا یعنی اس مہینے میں اگر ہم ایک سانس لیتے ہیں تو وہ سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر ہم دوسرے مہینوں میں تسبیح پڑھتے ہیں اور اس مہینے میں اگر ہم ایک سانس لیں تو وہ یہ سانس لینا ہمارا اس تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، اور اس مہینے میں ہمارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اگر ہم روزہ رکھ کے سو گئے تو وہ ہمارا سونا عبادت میں شمار ہوگا، اور ہماری ایک ایک سانس تسبیح کے طور پر خداوند عالم کے یہاں شمار ہوگی۔ اور خداوند عالم کچھ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ جو اس روزے دار کے لیے ہمیشہ کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں، یعنی جب تک وہ انسان سویا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی یعنی یہ بات ہے کہ اگر فرشتے کسی انسان کے لیے توبہ کرتے ہیں تو پھر اس کی مغفرت پکی ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی اپنی مغفرت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور خداوند عالم نے آپ کو اپنی ضیافت پر بلایا ہے تو خداوند عالم کی اس مہمانی کو، اس دعوت کو آپ قبول کریں تو خداوند عالم آپ کی مغفرت کر دے گا۔ اور انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو یہاں پر خداوند عالم خود بلا کر انسان کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس مغفرت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے۔ جتنا ہو سکے اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، اور اس رمضان کے مہینے میں خالی انسان کا سانس جب تسبیح شمار ہوتی ہے تو اگر انسان قرآن کی کوئی آیت پڑھے گا یا کوئی دعا پڑھے گا تو اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ثواب ہے۔ بہت زیادہ ثواب ہے میرے خیال سے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس رمضان کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے۔ ناظرین غور کیجیے گا کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی احادیث آپ لوگوں کے سامنے اور رمضان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو سامعین، کچھ دوستوں نے ہمیں سوال کیا ہے، تو آئیے ہم مولانا صاحب کی طرف سوال کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے ہوا ہے بشارت حسین کا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ہم کان اور ناک میں دوائی ڈالتے ہیں تو کیا روزے پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ اگر آپ روزے کی حالت میں کان اور آنکھ میں دوائی ڈالیں، اگرچہ وہ دوائی خلق تک پہنچ جائے تو آپ کے روزے پر کوئی اثر روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو مولانا صاحب، دوسرا سوال جو ہوا ہے وہ سید ابرار حسین کی طرف سے ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر تھوک پینے سے روزے پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی، آپ کا روزہ باطل نہیں ہے، آپ جان بوجھ کر نہیں جا سکتے۔ اور مولانا صاحب، تیسرا سوال جو ہوا ہے وہ سید سخاوت حسین نے کیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کیا روزے کی حالت میں سر اور سینے کا جو بلغم ہے وہ اگر انسان کو آ جائے تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ بلغم منہ تک آ جائے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اندر نہ لے جایا جائے، لیکن اگر وہ اندر ہی ہے تو وہاں سے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، مولانا صاحب آپ لوگوں کے سامنے سوال و جواب پیش کر رہے تھے، اور ایک بات واضح رہے کہ یہ تمام سوال جو ہو رہے تھے ان کے جواب آیت اللہ سستانی کے مطالبین کے لیے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے آیت اللہ سستانی یا آیت اللہ خامنائی کے سلسلے میں کوئی بھی سوال روزے کے سلسلے میں یا دوسرے احکامات کے سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہے تو نیچے کے دیے گئے نمبرات پر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔